ڈسکلیمر: اس ویڈیو کی معلومات فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہیں۔ یہ معلومات صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے شیئر کروائی جاتی ہیں۔ ہیلو ایوری ون، میں ہوں مشہود خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو میک ٹیکنالوجی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب کے مختلف بینک کے ڈیلی ریٹ شیئر کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیوز بھی شیئر کرواتے ہیں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ آج کی نیوز ہے کہ ایک امپلائی جس سے 3 ماہ کمپنی میں ہو گئے ہیں اور اس کو تنخواہ بھی نہیں ملی اور وہ اقامہ بھی تجدید نہیں کرا سکا، تو کیا اس کا نقل کفالہ یا ٹرانسفر پاسبل ہے؟ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ ہم آپ کو پوری معلومات بتا سکیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایکسچینج ریٹ کی طرف۔ پاکستان کا ریٹ آفر کر رہا ہے تحویل راجی 62.67، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 62.53، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 62.79، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 62.42 اور منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 58.33۔ تو یہاں پر تحویل راجی سب سے زیادہ ریٹ آفر کر رہا ہے، تو آپ تحویل راجی سے آ کے اپنی پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں انڈیا کی ریٹ کی طرف۔ انڈیا کا ریٹ تحویل راجی آفر کر رہا ہے 21.11، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 20.09، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 20.91، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 20.69، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 20.97۔ یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہوا ہے، انجاز بینک کا ریٹ ہے 21.09 نہ کہ 20.09 ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں بنگلہ دیش کی ریٹ کی طرف۔ تحویل راجی آفر کر رہا ہے بنگلہ دیش کا ریٹ 28.37، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 28.31، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 28.38، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 28.27، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 28.40۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں نیپال کی ریٹ کی طرف۔ نیپال کا ریٹ تحویل راجی آفر کر رہا ہے 34.11، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 34.08، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 34.10، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 33.91، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 34.02 اور پربو منی ریٹ آفر کر رہا ہے 34.16۔ تو یہاں پہ پربو منی سب سے زیادہ ریٹ آفر کر رہا ہے، اس کی سروس تحویل راجی میں اویلیبل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ منی گرام، پربو منی اور ٹرانسفر کے مندوب ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ کسی قسم کی ٹرانسفر پیمنٹ کا ایشو ہے یا نام کی مسٹیک ہے یا پیمنٹ ریسیو نہیں ہو رہی، تو پلیز آپ ہمیں ان باکس میں اپنا کمنٹس کر کے ہم سے اپنا پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ نیوز: سعودی عرب کے قوانین کے مطابق تجدید اقامہ اور انشورنس کی فراہمی اور کارکن کو وقت پہ اجرت ادا کرنا آجر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر آجر یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ وزارت قوت افرادی میں ایک شعبہ بنایا گیا ہے جس میں غیر ملکی افراد کے لیے تنازعات کا حل نکالا جاتا ہے۔ تو وہاں آپ جا کر ایک درخواست دیں گے اور اپنی کمپنی کا نام اور آجر کا نام، یعنی جیسے کمپنی یا کفیل ہو اس کا نام اور تحریری طور پہ ڈاکومنٹس لگائیں گے جو یہ شو کر رہا ہوگا کہ آپ کو 3 مہینہ کی تنخواہ بھی نہیں مل رہا اور آپ کا اقامہ بھی جیسے رینیو نہیں ہو سکا۔ تو اس کے لیے وہ تفتیشی اثر ایک آپ کو ٹائم دے گا
اور ٹائم دے کے آپ کو مقررہ وقت پر وہاں پہ بلائے گا. جو آجر جو کمپنی ہوگا یا کفیل ہوگا تو وہاں پہ آپ کو بلا کے اس معاملے کا تصفیہ کیا جائے گا. امید یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو کسی اچھی کمپنی یا کسی اویلیبل کفیل کے ساتھ یا ٹرانسفر کی سہولت مہیا ہو سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج والی ویڈیو اور نیوز پسند آئی ہوں گی. پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نہیں آنے والی بر وقت معلومات اب تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. May Allah bless you all. Take care. اللہ حافظ.